الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کے اندر انسان کی زندگی کا مختصر خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، تمہارا کچھ وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی نقطۂ آغاز نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہارے اوپر موت طاری کرے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سارے اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ انسان کی زندگی کا آغاز یہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور منشا سے کیا۔ کوئی بھی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنی زندگی کے آغاز کا معین وقت طے کر کے آیا ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے اس وقت دنیا میں پیدا کرنا ہے اور اس وقت تو نے مجھے دنیا سے واپس لے کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنا وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ثم یمیتکم، اور تمہارا اس دنیا سے جانا، تمہارے اوپر موت کا طاری ہونا، یہ بھی میری مرضی سے ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں لمحے میں نے چلا جانا ہے، نہیں، معینہ مدت کا دعویٰ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ وہ جسے جس وقت چاہے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ موت کو عام طور پہ ایک تلخ چیز سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی بھیانک ہے، بڑی سخت ہے، اور انسان سارا کچھ کر گزرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ موت نہیں آنی چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے اس بات سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ جبکہ
اللہ رب العزت نے موت کو ایک خوبصورت حقیقت رکھا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف کہ میرا موت کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، صرف اور صرف انسان کا اس وجہ سے ہے کہ اس نے دنیاوی معاملات میں دنیاوی چیزوں کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا ایسا جوڑا ہوا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اگر وہ ان کی حقیقت سے آشنا ہو جائے تو وہ ان کے ساتھ کبھی بھی دل کا تعلق قائم نہ کرے۔ جتنی بڑی نعمت ہے اس کی اتنی ہی بڑی خوشی ہے، اور جتنی بڑی اس کی خوشی ہے اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا غم ہے۔ مثال کے طور پہ کہ بیٹے کی نعمت ہے، جب پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں، لوگوں کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کی مدت رکھی تھی تھوڑی، چند دن، چند گھنٹے یا چند سال۔ جیسے ہی وہ بیٹے کی نعمت وہ اپنے پاس بلاتا ہے اتنا ہی بڑا غم آتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جوان سال اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے تو سر پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، وہ بالکل ٹوٹ کے رہ گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زندگی کا آنا اور زندگی کا دنیاوی زندگی کا ختم ہو کے میری بارگاہ کی طرف واپس لوٹ کے آنا، یہ سب میرے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ رہا اس کے درمیان کا معاملہ، وہ 50 سال ہے، وہ 60 سال ہے، وہ 70 سال ہے، وہ 1 سال ہے، وہ 1 لمحہ ہے، وہ جتنی بھی مدت اس نے دنیا میں گزارنی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو درمیان والا پیریڈ ہے، کیسے ممکن ہے کہ تو اپنی مرضی سے گزارے اور اپنی اس میں من مانی کرتا پھرے اور ہر چیز میں یہ دعویٰ کرتا رہے کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، جبکہ حقیقت میں تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدی سائیں لالا پاک اپنی مجالس میں بھی بیان فرمایا کرتے تھے، سائیں پاک بھی فرماتے تھے کہ وہ ایک بزرگ تھا، بابا وہ فوت ہونے کے قریب تھا، تو سائیں لالا پاک اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کو پوچھنے کے لیے کہ کیسے مزاج ہیں۔ وہ جا کے اس کے پاس کھڑے ہوئے، پوچھا کہ بابا سنا کی حال ہے؟ اس نے کہا کہ ساری عمر دعویٰ رہا کہ یہ ہاتھ میرا ہے اور ساری عمر دعویٰ رہا کہ پاؤں میرے ہیں، یہ دعویٰ باطل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیا اب اس ہاتھ کو کہتا ہوں کہ پانی کا گلاس اٹھا، یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھانا، یہ پاؤں جس کو ساری عمر کہتا تھا کہ میرا دل کرے میں جاؤں، میرا دل کرے میں نہ جاؤں، ابھی وہ دعویٰ باطل ہوتے دیکھ رہا ہوں کہ یہ قدم نہیں اٹھاتا اور میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں۔ جناب فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دن وہ اسی طرح زندہ رہا اور اس کا وصال ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی زندگی انسان کی ہے، اس میں اس کا جس چیز کے اوپر بھی دعویٰ ہے وہ سارے کا سارا باطل ہے، حقیقت میں وہ سارے کا سارا اختیار اللہ رب العزت کی ذات میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے کہ تو ہر چیز میں اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو، اپنے اعمال کو کار فرما سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھا ہوا ہے، میری محنت بہت زیادہ تھی، یہ کام بہتر ہو گیا ہے، لہٰذا میں نے اس کے لیے اچھی تدبیر کی تھی، اور تو ہر چیز میں اللہ رب العزت سے دوڑتا ہے۔ کس وجہ سے دوڑتا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ آگے فرمایا، الذی خلقک، یہ رب تو وہ رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تیری منشا کے بغیر پیدا کیا ہے، تو نے نہیں اظہار کیا کہ مجھے دنیا میں بھیج، لیکن اس نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو نے نہیں اظہار کیا کہ مجھے یہ نعمتیں دے، لیکن اس نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ فسواک فعدلک، پھر تجھے درست اعتدال کے ساتھ معتدل بنایا ہے، ناک کی جگہ پہ ناک ہے، آنکھ کی جگہ پہ آنکھیں ہیں، کان کی جگہ پہ کان ہیں، ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ بڑی اعتدال پہ ہے۔
अगर वो चाहता तो इसमें तब्दीली कर लेता। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि उनके नाक के अंदर कुछ खराबी आ गई या कान के अंदर खराबी आ गई तो उनकी हैयत तब्दील हो जाती है और वो बड़ी अजीब महसूस होती है। उसके बरक्स इंसान जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने इसे बड़ा मोतदिल बनाया है, हर एक चीज़ इसके एतदाल के साथ लगाई है और जिस जगह पे लगाई है वो बड़ी अच्छी है। फिर उसके बावजूद दो इसके बारे में धोखे के अंदर मुब्तला है कि मैं अपने काम अपने खुद ही करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता नहीं है भी या कि नहीं है। अगर वो होता तो उसने सारी मुसीबतें मेरे लिए ही रखनी थी, ये सारे मामलात मेरे लिए ही रखे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो करीम रब है जिसने तुझे पैदा किया फिर तेरे आज़ा को दुरुस्त किया, मोतदिल बनाया। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस तरह उसने तुझे चाहा तुझे उसने शक्ल दी, तरतीब के साथ बनाया और ऐसी शक्ल दी जो सबसे मुनफरिद है और सबसे जुदा है। एक के साथ दूसरे बंदे की शक्ल मिलती नहीं, जो बिल्कुल कहा जाए कि ये एक दूसरे के मुशाबे हैं, फ़र्क उनके अंदर भी मौजूद होता है। हत्ता कि ये फिंगरप्रिंट इंसान के जो हैं ये एक बंदे के दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते। हाथों की बारीक बारीक लकीरें हैं, एक के साथ दूसरे की मैच नहीं करती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है जिसने ये तख्लीक फरमाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि तू अपनी ना तजर्बाकारी, गफलत और भोलापन तेरे अंदर मौजूद है, इन चीज़ों की वजह से अल्लाह से दूर होता चला जा रहा है। तुझे तजर्बा नहीं है काम का, जैसे कि कोई बंदा नया नया काम तजर्बा करे तो उसके अंदर वो कुछ ऐसे काम ऐसी तदबीरें गलत कर बैठता है कि उससे कारोबार में नुकसान हो जाता है। आप फरमाते हैं कि तू जिंदगी का आगाज कर रहा है, तुझे पता नहीं है कि हर चीज उसी की तरफ से आई है, उसी की तरफ लौटने वाली है, लेकिन तू इसमें सारे का सारा अपना काम समझ बैठा है। आप फरमाते हैं कि ये तेरी ना तजर्बाकारी है, तेरा भोलापन है जिसने तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर दिया है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि तेरे ऊपर बलाएं मुसल्लत हो जाएंगी, आजमाइशें आएंगी, तकालीफ बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे तो अल्लाह से दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे आजमाइशें और तकालीफ तेरी बढ़ती चली जाएंगी। आप फरमाते हैं कि इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फिर ऐसी कौम के लिए जो उसको छोड़ के दूर चली जाती है और कहती है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा फारिहू, यहाँ तक कि वो लोग जो अपनी तदाबीर के ऊपर कारबंद होंगे और बड़े फ़ख्र के साथ काम कर रहे होंगे, वो खुशी मनाएंगे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हमने बड़ी अच्छी तदबीर की है, हमारे मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं। बिमा ऊतू, जो उन्हें दिया गया है उस पे वो बड़े खुश होंगे। अखज़नाहुम बग़ततन, अचानक हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो सारे का सारा काम उल्ट हो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने बड़ा अच्छा तरीके से इसको सिंचा था, मैंने बड़े अच्छे तरीके से इस पे मेहनत की थी, पता नहीं क्या हुआ है, सारे का सारा ज़ाया हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वो अपनी मेहनत पे, कोशिश पे खुशियाँ मना रहे होंगे और वो बड़े मुस्तनद होंगे कि हम बड़े ठीक हैं, लेकिन अचानक से वो सारी की सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फ़इज़ा हुम मुबलिसून, और वो नाउमीद होके रह जाएंगे, वो टूट के रह जाएंगे कि ये पता नहीं क्या मामला हुआ है कि सारे का सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये सारे का सारा मामला ख़त्म होना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होगा कि वो ना तजर्बाकार होंगे और ना तजर्बाकारी की वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गफलत करेंगे। जैसे वो गफलत करेंगे वो सारे का सारा मामला अपनी तरफ खींच लेगा और उसमें उनको नुकसान होगा और घाटा होगा। रूमी फरमाते हैं कि तूने अपने जहन में ये ख्याल पैदा कर लिया है कुछ ज़ाहिरी मामलात देख के कि पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है या नहीं है, पता नहीं वो मेरी सुनता भी है या कि नहीं सुनता,
جب تو نے یہ کام سوچ لیا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تجھے وہ مہربانی سے نوازے؟ تو سوچتا ہی غلط ہے، تیری فکر ہی غلط ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مغز را خالی کو نز انکار یار، تاکہ ریحاں یا بھی از گلزار یار۔ مغزرا خالی کو انکار تاکہ یا بھی گلزار آپ فرماتے ہیں مغز را خالی کو نز انکار یار، تو اپنے ذہن کو اللہ رب العزت کے انکار سے خالی کر۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال کے پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، نہیں، اس بات پہ پکا ہو کہ واقعی ہی وہ ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، میرا وہ کار ساز ہے، میرا وہ دوست ہے اور وہ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیرے سے نکال کے اجالے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اپنے ذہن سے یہ انکاری والا معاملہ نکال، تاکہ ریحاں یا بھی از گلزار یار، جب تو اس انکار سے ذہن کو خالی کرے گا پھر تجھے رحمان کی خوشبو آئے گی، پھر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نصیب ہوگی، پھر وہ تیرے اوپر مہربانی کرے گا اور ایسی مہربانی کرے گا جو دائمی ہوگی، جس کے اندر پھر کمی نہیں آئے گی۔ اس کے اوپر آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تاب یا بھی بوئے خلدز یار من، تاب یابی یار من جو محمد بو رحمان از یمن۔ آپ فرماتے ہیں تاب یا بھی بوئے خلدز یار من، تاکہ تو اللہ رب العزت کی ذات سے جنت کی خوشبو اس دنیا میں ہی حاصل کر لے، وہ تجھے اپنا نظارہ دنیا میں ہی کروا دے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ہے ایک وحدت تمہاری، کہ اللہ رب العزت دنیا میں رہتے ہوئے حجابات اٹھا دیتا ہے اور ان کی نظر دنیا میں رہتے ہوئے فرش پہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی کو واحد خالق یکتا دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چوں محمد بوئے رحماں از یمن، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے رحمان کی خوشبو یمن سے آتی ہے۔ اگرچہ آپ نے ظاہری طور پہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیارت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رحمان کی خوشبو یمن سے آتی ہے، وہاں پہ اللہ اللہ کرنے والا بندہ ایک موجود ہے، وہاں سے مجھے خوشبو آتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے جب تو ذہن کو انکار سے خالی کرے گا تجھے اللہ رب العزت کی خوشبو آئے گی اور تجھے ہر جگہ سے آئے گی، پتا پتا تجھے اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ خالق حقیقی ہے، اس پہ تو نے امید رکھنی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو ٹانی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ جتنی بھی خزاں آ جائے بہار اس پہ آ جاتی ہے، جو ٹوٹ کے گر جاتی ہے وہ پھر فنا ہو جاتی ہے، وہ پھر باقی نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں در صفے معراجیاں گر بیستی، میرا جیا
बेइज्जती क्यों बड़ा कदा गुशानद नेस्ते अब फरमाते हैं दर सफ़े मेराजियाँ गर बेस्ती, अगर तू चाहता है कि तुझे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों में शामिल कर ले जो इनाम याफ्ता हैं, जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी की है, जिनके लिए तू हर नमाज में दुआ करता है कि बारी ताला मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। आप फरमाते हैं चूँ बुराकत पर कुशानत नेस्ती, फिर तेरे लिए ज़रूरी है कि तू फना के बुराक पे सवार हो जा, हर चीज़ की नफ़ी कर दे, हर चीज़ से अपना ताल्लुक तोड़ ले। ताल्लुक तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तू जंगलबाशी हो जा, ये है कि सारे हक हुकूक पूरे कर, लेकिन दिल में जो मोहब्बत है वो सिर्फ और सिर्फ एक खालिक वाहिद की हो और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। तू भी इनाम याफ्ता बंदों में शामिल हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे ऊपर भी मेहरबानी फरमाएगा। हज़रत अबू सईद अबुल खैर आप बयान फरमाते हैं कि तानेस न गर्दी हस्तक न दिहंद, जब तक तू अपने आप को मिटाएगा नहीं, अपनी खुदी को ख़त्म नहीं करेगा, तेरे ऊपर हस्ती का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। कि जब तक तू अपने आप की नफ़ी नहीं करेगा, कि बात बात पे तू कहता है कि मेरी भी कुछ इज़्ज़त नफ्स है जी, मेरी भी इज़्ज़त का कुछ ख्याल करें, लोग क्या कहेंगे। आप फरमाते हैं कि सारे की सारी इज़्ज़त अल्लाह की है, सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह और उसके रसूल की है, तेरा कुछ भी नहीं है। तेरी इज़्ज़त उस वक़्त होगी जब तो अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त करेगा, और अल्लाह और उसके रसूल की इज़्ज़त उस वक्त ही मुमकिन है जब तक कि तू मखलूक की इज़्ज़त नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए बंदों की इज़्ज़त नहीं करता। उनकी तू इज़्ज़त करेगा, तेरी खुद ब खुद इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करवाएगा। ई मर्तबा बा हिम्मत पस्तत न देहंद, ये मर्तबा तुझ जैसे पस्त हिम्मत वाले को मुयस्सर नहीं आता कि मुझे 10 साल हो गए हैं, मैंने इसकी इतनी इज्जत की है, बदले में इसने मुझे क्या दिया है। आप फरमाते हैं कि ये पस्त हिम्मत वाले का काम नहीं है, हिम्मत और हौसला बुलंद होना चाहिए। रूमी एक जगह फरमाते हैं कि अंबियाए कराम वो इसलिए तशरीफ फरमा हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को मानने वाले हैं। वो जो भी हुक्म देता है कि ये बीज रेत में डालना है, वो रेत में डालते हैं, आगे उगाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का काम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तबलीग की और कोई बंदा भी आपके पीछे इस्लाम लाने को तैयार ना हुआ। रूमी फरमाते हैं कि हिम्मत और हौसला नूह अलैहिस्सलाम वाला होना चाहिए कि जब भी तुम इस काम पे कारबंद हो जाओ, ये ना देखो कि कोई आता है या नहीं आता, मेरे ज़िम्मे ये काम करना है, मैंने करना ही करना है, आगे कोई बंदा आए या ना आए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पे है। उसकी वाज़ेह मिसाल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, आपने खाना काबा की बुनियाद रखी, उस वक़्त वहाँ पे पानी नहीं था पीने के लिए, वहाँ पे छाँव नहीं थी, आज वहाँ पे सारी नेमतें हैं। आपने बुनियाद रखी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि बारी ताला ये अपनी जनाब में कबूल फरमा, यहाँ पे लोगों को भेज, क़यामत तक लोग आ रहे हैं। और वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाई है कि जॉब दर जॉब हर बंदा चाहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, हर बंदा चाहता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। आप फरमाते हैं कि तू अपनी हस्ती को मिटा और हिम्मत और हौसला नूह अलैहिस्सलाम वाला रख कि 900 साल गुजर गए हैं फिर भी तू जवान है, कि कोई बंदा नहीं आ रहा, फिर क्या हुआ, बारी ताला मेहरबानी फरमाएगा और कोई ना कोई तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये सारे के सारे लोग मुनाफिक हैं, फिर भी मेरा काम ये है कि मैंने इनको तौहीद सुनानी सुनानी है, ये चाहे सुने या ना सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पे है कि वो इनके दिल मोम करके इनके दिल में रासिख फरमाएगा। आगे आप फरमाते हैं मिसाल दे के चू शम्मा करारे सोख्तन तनादही, जो शमा की तरह जब तक तू जलने का वादा नहीं करेगा, कि जिस तरह परवाना जलने का वादा कर बैठा है कि रोशनी आएगी, उसने आके जलना है, अपने पर उतारने हैं और ख़त्म हो जाना है। आप फरमाते हैं कि तू भी उसकी ज़ात के लिए जलने का वादा कर ले कि बारी ताला जब तेरा हुक्म आएगा मैं सामने तेरे
کھڑا ہوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اس خالق حقیقی کے دروازے کے سامنے اپنے ہتھیار لے کے بیٹھا رہا کر، جیسے حکم آئے فوراً حاضر ہو جا، جیسے حکم آئے فوراً حاضر ہو جا، اور تیرے ہتھیار تیرے پاس ہونے چاہیے، ہم وقت تیار رہ، اور مزدوری لینے میں جلدی نہ کر۔ وہ اپنی مرضی سے تجھے ایسے انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ تو مالا مال ہو جائے گا، لیکن دو چیزیں ضروری ہیں کہ ہر وقت تو بھی تیار ہو، تیرے ہتھیار بھی تیار ہو، اور تو اس کے دروازے پہ بیٹھا ہو۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ وہ بندہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہے۔ جو ایک بندہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کا انتظار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ بھی مہربانی فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر لمحہ ہر لحظہ دل کے اندر اس کی ملاقات کا خیال اور اس کی یاد رہنی چاہیے۔ باقی تو دنیا میں جہاں بھی پھرتا رہے وہ تیرے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم ہے، اور تجھے وہ ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تو جلنے کا وعدہ نہیں کرتا تب تک وہ تیرے ہاتھ میں شمع نہیں دے گا۔ شمع اس وقت دے گا جب تک تو جلنے کا وعدہ کر لے گا۔ اسی طرح سے تیرے اوپر وہ مہربانی تب کرے گا جب تو اپنا آپ بیچ کے اس کے سامنے سرنڈر کر دے گا کہ باری تعالیٰ اب صرف اور صرف تو ہے اور تیری ذات ہے، وہ تیرے ساتھ مہربانی والا معاملہ شروع کر دے گا اور پھر وہ کرتا چلا جائے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو انعام یافتہ بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پھر تو بھی اپنے آپ کو مٹا دے، فنا والے گھوڑے پہ سوار ہو جا، توبہ والی کشتی پہ سوار ہو جا، تیرے لیے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں نہ چمے راجے بخار تاسما، میں میرا جے بخار تاسما بلچو میرا جے زمینی تالو اوتلا شیر جو میرا جے زمینی تا کمرا بلکہ جو راج کل کی تا شکر آپ یہاں پہ دو مثالیں دے کے بات سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہ چو معراج زمینی تا کمر، معراج حاصل کرنا، بلندی حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ بندہ چاند پہ پہنچ جائے اور بڑا ترقی کر گیا ہے، فلاں بندے نے اتنی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں تو وہ بڑی ترقی کر گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے تیرا وجود ختم ہو جائے اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا تو بن جائے، پھر تیری ترقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مثال تجھے دیتا ہوں، بلکہ چوں معراج کل کی تاشکر، جیسے کہ گنڈا زمین میں لگایا، وہ اگا، اس سے رو نکلی، اس کو گرم کیا اور اس سے شکر اور چینی بن گئی، پوری کی پوری حیت اور شکل ہی بدل گئی۔ یہ تو ہے ترقی کہ گنے نے اپنا وجود ختم کیا اور اس کے بعد جب اس کی نئی شکل آئی شکر کی اور چینی کی تو لوگوں نے اس سے نفع حاصل کیا، جبکہ جو کام چینی اور شکر کرتی ہے وہ بظاہر گنا نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جس طرح تجھے چاہا ہے اس طرح سے تو اپنا وجود ختم کر کے ہو جائے گا، پھر تو تیری ترقی ہے۔ اگر تو اپنی مرضی کے ساتھ کہے گا کہ میں نے اتنا کاروبار کر لیا ہے، اتنی عمارتیں بنا لی ہیں، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، تو یہ ترقی کوئی ترقی نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ
پھر مثال دیتے ہیں نیچ میں راجے بخارے تاسما کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ترقی یہ ہے کہ بندہ جس طرح سے پانی ہے وہ بھاپ بنا اور آسمان پہ چڑھ گیا اور پھر وہ بادلوں سے دوبارہ برس گیا اور یہ ترقی کر لی ہے اس نے. اب فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ چوں میراج جنینی تانوہا، بلکہ میراج یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ بنا، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا، خون کے دو تھڑے سے گوشت بنا، اس میں ہڈیاں بنی، ہڈیوں سے پھر پورے کا پورا بچہ بن گیا. یہ تو وہ ترقی ہے کہ پہلے جنس کیا تھی، بعد میں جنس بدلتی بدلتی پورا ایک بچہ تیار ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جس طرح سے تجھے چاہا ہے اس طرح سے تو اپنی پوری کی پوری جنس تبدیل کر کے ویسا ہو جائے گا، تو پھر تو ترقی ہے. وگرنہ یہ ترقی نہیں ہے. یہ ظاہری دنیا کی ترقی جو ہے یہ صرف اور صرف لاہ و لعب ہے، کھیل کود کا سامان ہے، اس سے اور فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ کس طرح سے بچے کو تخلیق فرماتا ہے. 17ویں صدی میں الٹرا ساؤنڈ مشین آئی اور اس نے آ کے یہ ظاہر کیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، یا کس کس طرح سے درجہ بدرجہ یہ بچہ ترقی کرتا ہوا پروان چڑھتا ہے. اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بعین ہی اسی طرح سے بیان فرما دیا. یہی نہیں، جملہ معاملات جو ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اسی طرح سے بیان کیے گئے ہیں جیسے ہم وہ عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں. یہی اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے حقیقت اس کے ساتھ ہے، حقیقت اس کے برعکس نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں ماں کے پیٹ کے اندر. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا. پانی کی بوند سے خون کا ایک لوتھڑا پیدا ہوا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا، ایک بڑا خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس سے خون وہ بوٹی بن گیا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں پیدا کی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی حیت ہی تبدیل کر دی، پورے اس کے اعضاء واضح ہو گئے، ناک، کان، آنکھیں. پہلے وہ ایک خون کا لوتھڑا اور پانی کا قطرہ ہے، پھر اس کے بعد وہ بدلتے بدلتے اس کے ناک بھی بن گیا، آنکھیں بھی بن گئی، کان بھی بن گئے اور منہ بھی بن گیا، پورا ایک وجود بن گیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ رب العزت سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ رب العزت بڑا بابرکت ہے جو سب سے بڑا بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو بھی اپنی حیت ایسی تبدیل کر کے جیسے اللہ رب العزت کی منشا ہے، جیسے وہ تجھ سے چاہتا ہے کہ تو اس طرح کا ہو جا، تو پھر میں تجھے قبول کروں گا. جس طرح سے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن میں سلامتی والے دل قبول کروں گا. تجھے بھی چاہیے کہ تیرا دل جو ہے وہ سلامتی والا ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت کی یاد سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے معمور ہو جائے. رومی آگے بیان فرماتے ہیں، خوش برا کے گشت خنگے نیستی، خوش برا کے خانگے نیستی، سوئے ہستے دست گھر نیستی.
آپ فرماتے ہیں خوش برا کے گشت خنگے نیستی، تو یہ پوچھتا ہے کہ اب کیسے میں اپنی حیت کو اس کی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا ہوں، کیسے میں اپنی نفی کر سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہترین سواری توبہ کی سواری ہے۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور توبہ کر لے کہ جو کچھ کر لیا ہے اس پہ تو درگزر فرما، آئندہ سے تیرے حکم کی نافرمانی کسی صورت بھی نہیں ہوگی۔ سب سے اچھی سواری توبہ کی سواری ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں سوئے ہستی آردت گر نیستی، اگر تو فنا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، تو فانی ہے، وہ تجھے باقی کر دے گا۔ جب وہ تیرے اوپر انعام فرمائے گا، انعام یافتہ بندوں میں تجھے شامل کرے گا، تو وہ تجھے باقی کر دے گا کہ تو دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا، تیرا نام زندہ رہے گا، لوگ تجھے پہچانیں گے، تجھے وہ ایسی بقا عطا کرے گا کہ رہتی دنیا تک تیرا نام قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، کہ جب تم توبہ کرو گے تو تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں وہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ وہ جو بھی ہے، وہ جیسا بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، وہ توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ رب العزت نہ تو اسے رسوا کرے گا اور نہ ہی اس کے پرانے اعمال کا تانا دے گا، بلکہ وہ اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ کفار مکہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم ایمان تو لے آئے، آپ باتیں سچی کرتے ہیں، لیکن جو کام ہم نے پہلے کیے ہیں اگر ان کی سزا ملنی ہے تو پھر ہم ایمان تو نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ یہ ایمان لے آئیں، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں میں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، ان کے لیے انہیں باعث رحمت بنا دوں گا، لیکن یہ راہ ہدایت پہ تو آئیں، یہ میری طرف چل کے تو آئیں، یہ میری طرف رجوع تو کریں، میں بڑا مہربان ہوں، میں بہت مہربانی فرمانے والا ہوں۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر کی اس ربائی پہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، لوٹ کے آ جا، لوٹ کے آ جا، تو جیسا بھی ہے تو اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے آ جا۔ گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، پھر بھی تو اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے آ جا اور توبہ کر لے۔ این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ مایوسی گناہ ہے، جہاں پہ امید ہی امید ہے، جہاں پہ رحمت ہی رحمت ہے، جہاں پہ مایوسی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 بار توبہ کی ہے، پھر توڑ بیٹھا ہے، پھر توبہ کی ہے، پھر توڑ بیٹھا ہے، ابھی بھی تیرے پاس زندگی کے لمحے موجود ہیں، تو اس کی بارگاہ میں آ جا، وہ تیرے اوپر مہربانی فرما دے گا۔ لیکن اس کے برعکس مفہوم مخالف کہ ابھی جی کام کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، وہ خالق حقیقی ایسا وقت میسر نہیں آنے دیتا۔ جب اس کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس امید پہ گناہ کرنا کہ کل کو توبہ کر لیں گے، اللہ رب العزت جیسے بندے کو معاف نہیں فرماتا، وہ عاجز بندے کو معاف فرماتا ہے، وہ نیاز مند کو معاف فرماتا ہے، وہ اس سے ڈرنے والے کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے تو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے۔ شاہاں چڑب گربا نوازن گدارا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔